رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قیل ادخل الجنہ کہا گیا اس سے داخل ہو جاؤ جنت میں قال وہ کہنے لگا یا لیتا ہائے کاش قومی یعلمون میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی اس بات کو کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے وجعلنی من المکرمین اور بنا دیا ہے مجھے عزت والوں میں سے وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے علی قومہ اس کی قوم پر من بعدہ اس کے جانے کے بعد من جند من السماء آسمانوں سے کوئی لشکر وما كنا منزلین اور ہمیں اتارنے کی ضرورت ہی نہ تھی ان کانت نہیں تھی یہ سزا الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک زوردار چیخ فاذا هم خامدون پس اچانک وہ بجھ کر رہ گئے یا حسرۃ علی العباد ہائے افسوس بندوں پر ما یأتیہم من رسول نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر الا کانوا بہ یستہزئون مگر اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم اہلکنا قبلہم کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے من القرون بستیاں انہم الیہم کہ بے شک وہ لوگ ان کی طرف لا یرجعون واپس نہیں لوٹتے وَإِن كُلٌّ لَمَّا اور نہیں ہے یہ سب جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ مگر ان کو جمع کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت بھی بیان فرمائی اور اس ضمن میں اللہ نے 3 انبیاء کی بعثت کا ذکر فرمایا قوم کی طرف سے انبیاء کی عداوت اور دشمنی مول لینے کے بعد ایک داعی اور مصلح انسان جس کا نام تفسیری روایات میں حبیب نجار ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس کا اپنی قوم کو سمجھانا بھی ذکر فرمایا حبیب نجار اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تم ان کی بات تسلیم کر لو یہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور ان کی بات تم مان لو گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے لیکن بدبخت قوم جس طرح نبیوں سے عداوت کر رہی تھی اس سے کہیں بڑھ کر اس آنے والے شخص سے عداوت کرنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدبخت قوم نے اس مصلح شخص کو پتھروں سے مار مار کے یا اس کا گلا گھونٹ کے یا اس کو آگ میں جلا کے متعدد روایات ہیں یا ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس قوم نے جمع ہو کر اس شخص کو گرا دیا مار مار کر اور پھر اس کے اوپر چڑھ دوڑنے لگے نتیجے میں اس بیچارے کی آنتیں بھی جسم سے باہر آ گئی اور یہ اسی حالت میں شہید ہو گیا اللہ پاک نے یہاں اس شخص کے آ کر دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے لیکن پھر قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں کہ پورا قصہ ابتدا تا انتہا بیان کرے
جتنی بات مقصود ہوتی ہے قرآن مجید میں اتنی ذکر کی جاتی ہے۔ اب جیسے وہ شخص آیا، آ کر قوم کو سمجھایا، اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا۔ اب بیچ میں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اللہ نے اس کا بالکل ذکر نہیں فرمایا، اور آگے اس کا انجام کیا ہوا ہے اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں جو قابل غور بات ہے، ترجمہ آپ سماعت کر چکے ہیں، تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ سمجھانے والا شخص اکیلا ہے، اس کی بات انہوں نے تسلیم نہیں کی اور اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، یہ ہدایت پہ قائم رہا۔ اللہ نے اس کا انجام بھی بیان کیا اور اس بدبخت قوم کا انجام بھی بیان کیا۔ اس اکیلے آدمی کو اللہ نے اخروی فلاح اور کامیابی نصیب فرمائی، اور اس کے مقابلے میں پوری قوم، لیکن میرے رب کا عجیب فیصلہ، اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے جیسے ذکر بھی فرمایا، ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے ایک روایت کے مطابق سیدنا جبریل امین کو بھیجا صرف، اور ایک روایت کے مطابق جبریل امین بھی نہیں، ایک عام فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ اس بستی کے کنارے پہ آیا اور اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کر زوردار چیخ ماری، جس کے نتیجہ میں ان سب کے دل پھٹ گئے اور اندھے منہ نیچے گرے اور سب ہلاک و برباد ہوئے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیج کر ان کو ہلاک کر کے یہ بتلا دیا، تم مل کر اس ایک کا آخرت کی جو ہے منزل ناکام نہیں کر سکے، اور میں نے ایک کے ذریعے تم سب کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ تو وہ رب چاہے تو ایک کے ذریعے کامیاب کر دے، اور وہ چاہے تو سب مل کر بھی کسی ایک کو ناکام کرنا چاہے تو ناکام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے حبیب نجار کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یا تو اس معنی میں کہ ظاہر بات ہے اہل ایمان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد روایات میں آتا ہے اللہ پاک قبر میں اس کو جو ہے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتے ہیں، اور اس پر اخروی نعمتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ وعدہ تھا اللہ رب العزت کا کہ تم نے جس حق پر اپنی جان دی ہے اس کا انجام تمہارے لیے جنت ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا، قیل، کہا گیا اس سے ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب یہ شخص جب جا چکا اللہ کے حضور، تو وہاں جا کر اس نے اپنی حسرت کا اظہار کیا، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا، قال، کہنے لگا، یا لیتا، ہائے کاش، قومی یعلمون، میری قوم جان لیتی، کس بات کو؟ بما غفر لی ربی، کہ جو بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور بنایا ہے مجھے عزت والوں میں سے۔ اب قوم کی نظر میں تو میں ناکام شخص تھا، لیکن اللہ نے میرے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے اور مجھے عزت والوں میں بھی شامل کر لیا، یعنی انہیں بھی پتہ چل جائے کہ عزت کا راستہ صرف یہی ہے۔ جو انہوں نے جاؤ جلال اور دولت کو اپنی عزت کا سبب بنا رکھا ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس قوم پر عذاب کے نازل کرنے کا بھی پورا نقشہ نہیں بیان فرمایا، صرف اس کی ایک صورت بیان کی ہے۔ فرمایا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں اتارا ہم نے اس قوم پر من بعدہ، حبیب نجار کے شہید ہو جانے کے بعد، من جند من السماء، آسمانوں سے کوئی پورا لشکر، پورا گروہ بھیجنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ وما كنا منزلین، ویسے اس کا لفظی معنی یہ ہے، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے، اتارنے والے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب ترجمہ کیا جو میں نے بھی ترجمے کے اندر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا معنی یہ ہے، ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، ان کے لیے ایک فرشتہ بھی، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، لفظ کن کی بات ہے۔ اللہ جو ہے جس طرح وجود دینے میں لفظ کن سے کائنات کو وجود عطا فرما دیتے ہیں، ایسے ہی مٹانے میں بھی میرے رب کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا، وما كنا منزلین، ہم نہ تھے نازل کرنے والے کسی لشکر کو، یعنی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ ان کانت، فرمایا نہیں تھی یہ سزا، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک زوردار چیخ، آواز،
فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس یہ آواز سننا تھی کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے جلتے ہوئے کوئلے تھوڑی دیر پہلے ایندھن کی شکل میں جل رہے ہیں، شعلے ان سے بلند ہو رہے ہیں، ان پر پانی بہا دیا جائے تو وہ کوئلے جو ہے جلنے والے بجھ کر بالکل ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا تھوڑی دیر پہلے یہ دنیاوی جاہ و جلال پر اچھل کود رہے تھے، لیکن ہماری طرف سے عذاب کی جھلک ان کے سامنے آئی تو یہ کوئلوں کی مانند بجھ کر رہ گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ آگے اللہ فرما رہے یا حسرۃ علی العباد، ہے افسوس بندوں پر۔ اللہ نے اس میں علت بیان فرمائی ہے عذاب کے نزول کی۔ فرمایا کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی ہماری ان کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں خود بھی افسوس ہے ان بندوں پر کہ ما یاتیہم من رسول، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ بدبخت اس پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو نبی کا مذاق اڑانا یاد رکھیے یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ ایک ہے لفظوں میں کسی بھی پیغمبر کا مذاق اڑانا، زبان سے معاذ اللہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے گا، اور ایک ہے اپنے عمل سے نبی کی ذات کا مذاق اڑانا، جو آج اس امت کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے شامل ہو چکا ہے۔ اب جو ہے ہمارے نوجوانوں کی داڑھیوں کے حلیے دیکھیں، ایک تو چلے کٹوا لینا، یہ بھی جو ہے جرم میں ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اس پر جو ہے اللہ معاف فرمائے یہ ظلم پر ظلم کہ اس کے باقاعدہ نقشے بنائے جاتے ہیں، ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، یہ نبی کی سنت کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے امور ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات یا حضور کے طریقے کو آج ہم نے مذاق بنا کے رکھ لیا، اس سے کوئی ہمیں محبت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمانے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، مگر جب آیا تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ فرمانے اب مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی، فرمایا ایسے ہی میرے حبیب کا بھی یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو الم یروا، کیا ان مکہ والوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے لوگ یا ان سے پہلے بستیاں ہلاک کی، انہم الیہم لا یرجعون، جب ایک بار گئے ہیں تو وہ اب دوبارہ ان کے پاس لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے، اب محشر میں جا کر جو ہے زندہ ہوں گے، اس سے پہلے کوئی زندگی نہیں۔ فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا، نہیں ہے یہ سب، جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر سب کے سب اکٹھے کر کے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک محشر کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔